پیدا فرمایا تو زمین کی جب تخلیق کی گئی، زمین کو بنایا گیا تو زمین تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ زمین کو علم تھا اس کے اوپر نمرود نے بھی آتا ہے، زمین کو علم تھا اس کے اوپر شداد نے بھی آنا ہے، زمین کو علم تھا اس کے اوپر فرعون نے بھی آنا ہے، زمین کو علم تھا اس پر ابو جہل اور ابو لہب نے آنا ہے، زمین کو علم تھا اس کے اوپر یزید پلید نے آنا ہے، زمین کو علم ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران میرے اوپر حکومت کریں گے، اس لیے زمین اللہ کی خشیت سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے سے ہمیں سارا علم عطا ہوا، جنہوں نے بتایا ہے کہ رب کا قرآن اس میں ہر طری، ہر خشکی، ہر چیز موجود ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے وہ بھی میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں، تو قرآن مجھے رہنمائی دے دیتا ہے۔ اگر اونٹ کی گم ہوئی رسی مل سکتی ہے تو ہمیں کائنات کا علم کیوں نہیں مل سکتا؟ وجہ یہ ہماری عقل ناقص ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ باقی تمام علوم، سائنس ایک جز ہے، قرآن ایک کل کا نام ہے، سائنس کا جز بھی قرآن کے علم میں موجود ہے، قرآن میں مکمل کا مکمل یہ علم موجود ہے۔ اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ سائنس نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا۔ آپ جہاں تک سائنس قرآن کے تابع ہو آپ اس سائنس کو مانیں، اور جب بھی قرآن کے متصادم محسوس ہو فوراً اس کا انکار کریں، یہی عقیدہ مسلمانی ہے۔ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سچ کہتا ہے، زمین ساکن ہے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت پر لہجے میں، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حکیم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اور حضرت واصف علی واصفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب زمین کو بنایا گیا زمین تھر تھر کانپنے لگی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے زمین کو ساکن کرنے کے لیے آسمان سے اپنے پہاڑیں میخیں نازل فرمائیں، اور پہاڑوں نے آ کر اس کو جکڑا اور زمین کو ساکن کر دیا۔ جب پہاڑ بنائے گئے اور پہاڑوں کی میخیں اس زمین کے اوپر لگائے گئے، میخوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک تصویر لٹکانی ہو تو آپ میخ لگاتے ہیں، کیل لگاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کیل لگایا جائے گا تو یہ تصویر، یہ جو بھی چارٹ ہم نے لگانا ہے وہ ایک جگہ پہ ساکن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ نازل فرمائے اور پہاڑوں کی میخیں لگائیں۔ جب میخیں لگی تو یہ زمین مکمل ساکن ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلتلاتی زمین کو جس نے ساکن کیا وہ پہاڑ بڑا پھر طاقتور ہے، آپ یہ تو بتائیں پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، پہاڑ سے طاقتور دو ہے جو پہاڑ کو بھی لے جانے جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی لوہے سے بھی طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، آپ لوہے سے بھی طاقتور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہوا سے بھی، اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یا رسول اللہ کیا پانی سے بھی کوئی سپر پاور ہے؟ فرمایا ہاں، پانی سے بھی سپر پاور ہوا ہے، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا سے بھی طاقتور ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معلوم کرتا جن کو اللہ رب العزت نے سب کچھ سکھا دیا تھا، فرمایا ہاں اگر ہوا سے بھی طاقتور سننا چاہتے ہو تو سنو، جب ایک بندہ مومن ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو علم نہیں ہونے دیتا، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں پہ ہمیں صدقہ کی اہمیت اور طاقت کا علم ہوتا ہے، وہیں پہ یہ بھی علم ہوتا ہے کہ یہ زمین شروع میں جب تخلیق کی گئی تھی اس وقت تھوڑا اس نے حرکت کیا تھا، مگر جب بعد میں پہاڑوں کی میخیں لگائی گئی یہ زمین ساکن ہو گئی۔ تو قرآن و حدیث کا مجموعہ، اور اس کے علاوہ میں کافی مثالیں پیش کرتا، مگر چونکہ وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آج ہمارے ایک خوبصورت بزرگ جن کی شکل بھی خوبصورت تھی، جن کا عمل بھی خوبصورت تھا، خوبصورت بھی تھے خوبصورت بھی تھے، اور ان کا دکھ ہم سب کا دکھ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ہم ایک اچھے اخلاق کے عامل بزرگ سے ہم معلوم ہو چکے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، اور آج جب ان کی فوتگی کی خبر سنی اس وقت بھی میں سوچ رہا تھا کہ میرے مہربان دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ لالچ کرتا ہے کہ اس کے مہربانیاں کرنے والے لوگ سلامت ہیں۔ تو بابا قدر صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سبیدار بخش صاحب آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ مہربان ہستیاں دنیا سے رخصت ہونے دعا کریں اللہ